تعز من تشاء وتذل من تشاء الوداع کر کیو دوستو فانی دنیا تو بیدا پیاں الوداع کر کیو دوستو فانی دنیا تو بیدا پیاں وہ تساں جانو تے جانم جگیراں وہ تساں جانو تے جانم جگیراں چئی بینا کفن دیاں لیراں اللہ وہ چئی بینا میں کفن دیاں لیراں حاجی شہبیر جھوک لڑا گے چھوڑ اپنے او بین بھرا گے اللہ حاجی شہبیر جھوک لڑا گے چھوڑ اپنے او بین بھرا گے وہ اولاد کلو جدا گے وہ اولاد کلو جدا گے پانی دنیا تو بیدا پیاں اتھے قبر لوکو ہے اندھاری اتھے منزل بڑی ہے بے پاری اللہ الوداع کر گنو دوستو پانی دنیا تو بیدا پیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جنہاں نو جو بھی درود آندے محبت نال آقا دی ذات تے درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابه وبارك وسلم ألف ألف مرة بعدد كل ذرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحان اللہ واحلل عقدة من لساني سبحان اللہ ماشاء اللہ يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ سبحان اللہ بسم الله تو
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان اللہ والحمد لله رب العالمين. دنیا بھیا سمجھ تو مسافر خانہ کوئی آدھا پہ کوئی ویدہ پہ کوئی لحظے دا مہمان تھا کوئی رات صرف گزرے دا پہ تے کوئی بھول گیا مقصد بھیا آمن دا تے کوئی مقصد حل نہ کرے گا پہ تو جو قبر دا سامان میں کم تر دیکھو ونجڑ والا سمجھے دا پہ اور او اکھیاں بھلا کیا اکھیاں ہیں جڑے نال حضور دے جڑ دیاں نہیں جے جڑ جاوے ایک باری لکھ موڑ تے کدی مڑ دیاں نہیں تے جنہ اکھیاں کو ہوئے دیدار محمد عربی دا اوتا دیدار کولو کدی کھڑ دیا نہیں اب جنہ بیڑیاں دملا میٹھا محمد عربی ہوئے انہاں دیاں بیڑیاں بھی کدی لڑ دیاں نہیں اور بچھڑا حاجی بشیر خان کچھ اس ادا سے حاجی شبیر صاحب کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی زمانے کی کہ وہ ایک فرد سارے گھرانے
ویر دا نام حسین حسینی حسینی بولن ذرا جنہ دی یاری یزید نال ہوئے او نہ بولو جنہ دی یاری حسین نال ہوئے او ذرا وج گج کے بولو حسینیہ دا مجمع انشاءاللہ یزیدی تھے یزیدیہ دا کام ہی نہیں تھے اتنے تے حسینی آئے بیٹھے نبی دے عاشق آئے بیٹھے تے عاشقہ مانگو پروانیہ مانگو بڑھ کے بولو ذرا سبحان اللہ کونین دے وچ دو نبیان دی تصویر دا نام حسین جس باطل دا دل چیر دیتا اس تیر دا نام حسین اور تخریب یزید دی دل دل وچا حسین ہے آج تک نازنہ سنی آنکھوں سادے پیر دا نام حسین برادران اسلام کلمہ گو مسلمان قابل قدر گرامی قدر میرے معزز اور محترم سامعین کرام اجدہ تعزیتی پروگرام خالصتاً ہمارے مرحوم و مغفور عزت مآب محترم جناب حاجی غلام شبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اصال ثواب کا یہ پروگرام ہے ان کے برادران عزت مآب محترم جناب حاجی محمد سرفراز صاحب اور دیگر ان کے بھائی اور ان کے صاحبزادے برادر محمد احمد صاحب اور دیگر ان کے بھائی ہم سب ورثاء کے ساتھ تعزیت کرنے کے حوالے سے بھی آئے ہیں اور اپنے مرحوم و مغفور کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی آئے ہیں محمد جہانگیر صاحب محمد منیر صاحب تعزیت کے حقدار ہیں ان سے تعزیت بھی کرنی ہے اور مرحوم کے لیے دعا بھی آخر میں کریں گے میں شروع میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے اللہ مجھ سے قبل قاری صاحب نے تلاوت کی اور حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت بیان آپ حضرات کو سنایا اور بابا نظر صاحب نے ثناخوانی کی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری تقریر حضرت کی تقریر تلاوت ثناخوانی ان تمام چیزوں کا ثواب اللہ پاک ہمارے مرحوم و مغفور حاجی غلام شبیر صاحب کو عطا فرمائے آمین کہہ لیں آمین بھائیو لمبا ٹائم نہیں لوں گا اختصار کے ساتھ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے ضمن میں 2-3 موتی عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا عارضی ہے دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہر کسی پہ موت نے حملہ کرنا ہے موت کا ذائقہ ہر کسی کو ملے گا لیکن یہ الگ بات ہے کہ کسی کے لیے موت کا ذائقہ میٹھا بن کے آتا ہے کسی کے لیے موت کا ذائقہ کڑوا بن کے آتا ہے دیکھیں بھائی پانی ہو نا پانی اس کو آپ ٹیوب ویل سے موٹر سے نکالیں اور اس کو پئیں تو اس کا ذائقہ عام ذائقے کی طرح ہے جب آپ اس کے اندر کوئی رنگ بھرتے ہیں شربت ڈالتے ہیں چینی ڈالتے ہیں شکر ڈالتے ہیں یا لیمو ڈالتے ہیں کوئی بھی شربت آپ اس میں ایڈ کر لیں تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے موت کا ایک ذائقہ پیدا کیا ہے کل نفس
ذائقۃ الموت، موت کا ایک ذائقہ پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تمہاری مرضی ہے، چاہو تو اس میں میٹھا ذائقہ بھر لو، چاہو تو کڑوا بھر لو۔ اللہ، میں صرف اس مختصر وقت میں آپ دوستوں اور بزرگوں کو یہ سمجھاؤں گا کہ موت کا ذائقہ میٹھا کیسے بنے گا۔ سبحان اللہ، کھولوں اس بات کو، کھولو بتاؤں یہ بات کہ موت کا ذائقہ اللہ نے تو ذائقہ پیدا کر دیا، جس طرح پانی پیدا کر دیا، اس طرح فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے ذائقہ پیدا کر دیا، اب تمہاری مرضی، اس میں میٹھا شامل کر لو، کڑوا شامل کر لو۔ میں ذرا قرآن کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا، میں نے کہا اللہ کا قرآن، تیرے تو مسئلے بڑے خوبصورت ہیں، اللہ کا قرآن، کائنات میں اتنی میٹھی کوئی چیز نہیں جتنا میٹھا اللہ کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کائنات میں شہد بھی میٹھا ہے، جی شکر بھی میٹھی ہے، چینی بھی میٹھی ہے، لیکن مسلمانوں کائنات میں کوئی چیز اتنا مٹھاس اپنے اندر نہیں رکھتی جتنا قرآن اپنے اندر مٹھاس رکھتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی میٹھا، قرآن کا سننا بھی میٹھا، قرآن کی زیارت کرنا بھی میٹھا، اور قرآن پر عمل کرنا بھی میٹھا۔ میں نے پوچھا قرآن، موت کا ذائقہ میٹھا کیسے بنے گا؟ تو اب قرآن بولو، میں قرآن سناؤں، آپ اصالِ ثواب کی مجلس میں آئے ہیں، اور میری بات سنیں، کچھ لوگ اصالِ ثواب کی محفل میں اس لیے آتے ہیں کہ جائیں حاجی سرفراز صاحب سے اور ان کے دیگر بھائیوں سے تعزیت کر لیں، منہ دکھا کے آتے ہیں، وہ اصالِ ثواب کے لیے سے نہیں آتے، منہ دکھانے آتے ہیں۔ اگر آپ آئے ہیں منہ دکھانے تو پھر خاموش بیٹھے رہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ اور میں سب اصالِ ثواب اپنے مرحوم کے لیے کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ خاموش نہ بیٹھیں، میں اصالِ ثواب کی نیت سے قرآن پڑھوں، آپ اصالِ ثواب کی نیت سے سبحان اللہ کہیں، انشاءاللہ مرحوم کی قبر پہ اللہ رحمت برسا دے گا۔ اعلان ہو رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اور دنیا کائنات کے لوگوں، چاہے عرب کے رہنے والے ہو چاہے عجم کے رہنے والے ہو، اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے موت کا ذائقہ میٹھا بن جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنی جنت کا وارث بنائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں قبر کے سانپ اور بچھو سے بچا لے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، جی مولا آج تو ہر جوان ہر بزرگ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو موت کا ذائقہ ہے ہمارے لیے میٹھا بن جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے پیار کرنے لگ جائے، ہمارا اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے، ہمارا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر آ جاؤ قرآن کے در
دروازے پر، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، در در پہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، قرآن کے قریب آ جاؤ۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے میں نے اصول بنا دیا، میں نے قانون بنا دیا، فاتبعونی، جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا، میرے محبوب کی سنت پر عمل کرے گا، میرے محبوب کی سیرت پر عمل کرے گا، میرے محبوب کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزارے گا، فرمایا اس کے لیے موت کا ذائقہ میٹھا بن جائے گا، اس کے لیے میرے محبوب کی اتباع کرنے کی برکت سے موت اچھی آئے گی۔ ہاں، قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے گی، ذکر کرتے ہوئے موت آئے گی، درود و سلام پڑھتے ہوئے موت آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے، رحمت کائنات نے فرمایا بندہ جس طرح زندگی گزارتا ہے اسی طرح موت آتی ہے، جس طرح موت آئے گی اسی طرح اللہ کے سامنے جائے گا۔ اگر زندگی گزر گئی حضور کی سنت پر عمل کرتے کرتے، پھر موت آئے گی تو سنت پر عمل کرتے کرتے، اگر زندگی گزری قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، موت آئے گی تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، اگر زندگی گزری ذکر کرتے کرتے، موت آئے گی تو ذکر کرتے کرتے، اگر زندگی گزری درود و سلام پڑھتے پڑھتے، موت آئے گی تو درود و سلام پڑھتے پڑھتے۔ اس لیے رحمت کائنات پیغمبر نے فرمایا جس طرح زندگی گزارو گے اسی طرح موت آئے گی، جس طرح موت آئے گی اسی طرح اللہ کے سامنے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، آؤ ذرا قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کا قرآن کسی کے لیے موت کا ذائقہ میٹھا بھی بنا یا نہیں؟ ہاں ہاں، قرآن کہتا ہے جس نے فاتبعونی پہ عمل کیا، سنت رسول کو اپنایا، سیرت رسول کو اپنایا، اس کے لیے موت اتنا میٹھی بن گئی، اتنا میٹھی بن گئی، جا کر کسی سے پوچھو نا، حضرت حبیب بن زید سے پوچھو نا کس طرح موت کا ذائقہ میٹھا بن گیا۔ وہ جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، مسیلمہ کذاب نے کہا او حبیب بن زید مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا او بدبخت مسیلمہ کذاب، آخری نبی تو میرا نبی ہے، ختم نبوت کا تاجدار تو آمنہ کا لال ہے، اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، تو نبی نہیں ہے مسیلمہ کذاب، تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے، تو کذاب ہے، لیکن مل کے بولو نبی نہیں ہے۔ بے شک آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ یہی۔ یہ تھوڑا سا ڈیلے رکھیں، تھوڑی ڈیلے رکھیں اور بحث بھی بڑھا دیں۔ تو آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی؟ سب بولے، جو ختم نبوت کے پروانے بیٹھے ہیں وہ بولے آمنہ کے لال کے بعد کوئی نبی، بولو بولو، آمنہ کے لال کے بعد کوئی نبی۔ اگر مرزا غلام انگریز قادیانی آ جائے اور اس کے ماننے والے کہیں کہ ہمارا مرزا غلام انگریز قادیانی نبی ہے، تو آپ نے مل کے کہنا ہے اور انگریزوں کی پیداوار قادیانیوں، میرے نبی کے دشمنوں قادیانیوں، اور دین اسلام کے دشمنوں قادیانیوں، فرمایا ہمارا نبی، ہمارا محبوب آمنہ کا لال آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ ہم ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے ہیں، اگر کوئی مرزا غلام انگریز قادیانی
قادیانی کے ماننے والا سامنے آ جائے اور کہے کہ ہمارا مرزا غلام انگریز قادیانی بھی نبی ہے، آپ نے ایک جملہ اس سے پوچھنا ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فرقہ واریت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ محبت کی بات بتلانے آیا ہوں، عشق رسالت کی بات بتلانے آیا ہوں۔ مسلمانوں ایک بات یاد کر لو، اگر قادیانی آپ کو کہیں کہ آپ بھی قادیانی بن جاؤ، اس سے یہ بات پوچھنا، بتاؤ قادیانیوں جس کو تم نبی مانتے ہو وہ مرا کہاں؟ اللہ اس سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ مرا کہاں؟ اب وہ کہیں گے جی لاہور میں، تو آپ نے بڑی جذبہ ایمانی کے ساتھ کہنا ہے نہیں نہیں، ان کے خاندان ان کے بیٹوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارا باپ مرزا غلام انگریز قادیانی، یہ قادیانی جس کو اپنا نبی سمجھتے ہیں، وہ جب مرنے کی ٹائم آیا وہ مرا تو واش روم کے اندر۔ استغفر اللہ۔ کہاں مر گیا؟ واش روم میں۔ اور جو واش روم میں جس کی موت آ جائے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ ایمان سے بتاؤ نبی ہو سکتا ہے؟ نبی کو وفات کہاں آتی ہے؟ نبی کی وفات کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، او دنیا کے نات والوں، میں جس جگہ پہ وفات پا رہا ہوں، مجھ محمد رسول اللہ پہ جس جگہ وفات آ رہی ہے، فرمایا یہ زمین کا ٹکڑا دنیا کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ فرماتے محبوب آپ نے جس جگہ وفات پائی وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اسی لیے ہر عاشق رسول کو مدینے کی محبت بلاتی ہے، دل کے اندر مکے اور مدینے کا پیار ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رحمت والے نبی نے فرمایا، دنیا والوں جس کے دل کے اندر میرے مکے یا مدینے کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہر مومن مکے سے بھی محبت کرتا ہے، ہر ایمان والا مدینے سے بھی محبت کرتا ہے، اور مدینے کی حاضری کے لیے طلب طلب کے کہتا ہے۔ جس طرح بابا نظر صاحب پڑھ رہے تھے اسی طرح میں بھی پڑھتا ہوں، اور ساتھ میں دعا کرتا ہوں، مولا ہمارے پاس اتنا دھن دنیا نہیں ہے، لیکن آپ اگر چاہیں تو حضور کا مکہ بھی دکھا سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو مدینہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والا طلب طلب کے رو رو کے کیا کہہ رہا ہے؟ جناب من رو رو کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اور ہر وقت کہہ رہا ہے کہ اساں شہر مدینے سرے کی سمجھ آدھی پئی ہے جنہاں کو آندھی پئی ہے عذر اچھی بولن سبحان اللہ۔ جی اللہ والے کا کلام تے میں قرآن پڑھن دا بھی قائل ہاں، میرا عقید ہے قرآن پڑھو اوندا ہی ثواب، حدیث پڑھو اوندا ہی ثواب۔ اللہ والے کو منن والے بیٹھے ہو، ولیاں کو منے دو یا نہیں منے دو؟ جڑے ولیاں کو منے دو ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ۔ جی ولیاں تے منن والے بیٹھے ہو، اے ولیاں دا کلام او بھی ثواب ہے۔ جناب من ہی واسطے عرض کیا کرے نا، اساں شہر مدینے ویسو دکھے دل دا حال سونے سو، دکھے دل دا حال سونے سو، اتھا نہیں نبھدی ہون سادی، اسا رو رو عرض کرے سو، اسا رو رو عرض کرے سو، او بھاوے پنتھ مدینے کا دور، او بھاوے پنتھ مدینے کا دور، اسا ونجنا یا
اسا بننا یار ضرور ساڈے دل دا چین مدینہ ساڈے دل دا چین مدینہ اسا پیدل ٹر دے ویسوں اسا شہر مدینے ویسوں مسلمانوں اللہ کے سامنے دعا مانگا کرو ہمارے محبوب مدینے کے اندر آرام فرما رہے ہیں مدینے کے اندر میرے محبوب کا روضہ ہے میرے آقا نے فرمایا منظر قبری وجبت له شفاعتی لاکھ روپے بھر کے مدینے جانے والا اور اللہ کا بندہ نبی کا عاشق میرے آقا نے فرمایا جو میرا امتی میرے مدینے کے اوپر حاضری دیتا ہے مجھے محمد پر واجب ہے کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا بھائیو میں ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عملوں سے جنت میں جائیں گے ہم اپنے نیکیوں سے ہماری نمازی بہت ہیں کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے بڑی باتیں کی ہوئی ہیں ہم جنت میں ہی جائیں گے لیکن سنو آپ کو ایک بات کہتا ہے آپ کا بھائی انیس الرحمن فاروقی دل پہ لکھ لو خدا کی قسم کبھی اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرنا کبھی اپنی نمازوں پہ غرور نہ کرنا کبھی اپنے قرات اور نعت خانے پہ غرور نہ کرنا اپنے حج اور زکاتوں پہ سخاوتوں پہ غرور نہ کرنا اور علماء فرماتے ہیں جو مرشد ہوتے ہیں میرے مرشد ہیں حضرت اقدس حضرت میاں مسعود احمد دین پوری دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں تکبر دو طرح کا ہوتا ہے غرور دو طرح کا ایک غرور کہ میرے پاس پیسہ بڑا ہے یہ غرور کرنے والا ہے کہ میرے پاس زمینیں بڑی ہیں رقبہ بڑا ہے جائیداد بڑی ہے دنیا کا غرور حضرت دین پوری میرے مرشد نے فرمایا یہ غرور اتنا خطرناک نہیں ہے گناہ تو ہے دنیا کا غرور کرنا لیکن اتنا خطرناک نہیں ہے ہم سب حیران ہو گئے اور بھی مرید بیٹھے تھے ہم سب حیران کہ یہ غرور کرنا کہ میرے پاس پیسہ ہے دولت ہے یہ خطرناک نہیں ہے حضرت نے فرمایا اگلی بات سنو فرمایا کہ یہ غرور اتنا خطرناک نہیں ہے اب ساؤنڈ والے بھائی اب صحیح چلایا پہلے سے اب صحیح چل رہا ہے فرمایا کہ یہ غرور اتنا خطرناک نہیں ہے اس سے بھی بڑا خطرناک غرور یہ ہے کہ بندہ اپنے نیکیوں پر غرور کرے اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھے بڑا حاجی سمجھے بڑا سخی سمجھے بڑا قاری سمجھے اپنے آپ کو بڑا خطیب سمجھے حضرت مرشد نے فرمایا یہ نیکیوں کا غرور کرنا یہ بڑی خطرناک بیماری ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں تکبر اور غرور سے بچائے آمین تو کہہ دو آمین اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میرے علماء نہ بتائیں آپ حضرات بتائیں شیطان یہ بہت بڑا عبادت کرتا تھا آسمانوں میں بڑا اس کا چرچا تھا عبادت کرتا تھا علماء بیٹھے ہیں جی عبادت کرتا لیکن یہ کس وجہ سے مارا گیا آپ بتائیں گے مجھے اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی کی غرور کیا اور اس نے کیا کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں جس نے غرور کیا اس کی گردن کو اللہ نے توڑ کے رکھ دیا اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے غرور نہ کر تکبر نہ کر بڑے بڑے میرے سامنے آئے فرعون جیسے ظالم اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے آئے جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے تھے ہم بڑے خدا بڑے رب ہیں اللہ نے فرمایا جب انہوں نے غرور کیا پھر میں نے ان کی بھی گردنیں توڑ کے رکھ دی